एब्सोल्युटली नॉट। ये मैं नहीं कह रही और गवर्नमेंट भी नहीं कह पा रही है, लेकिन हमने देखा कि माजी में इमरान खान ने कहा था, जब फॉरेन पॉलिसी की हम एग्जांपल्स देते हैं और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इमरान खान चाहे अमली तौर पर बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए, लेकिन उनका जाना और शायद ना सिर्फ हुकूमत से चले जाना डायरी उठाकर, बल्कि जेल चले जाना, वो जो गुलामी नामंजूर का नारा है ना, शायद लोगों को बहुत सारी चीज़ें अब समझ आना शुरू हो गई होंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी तनकीद अब ये हो रही है कि जब गुलामी नामंजूर थी, तो फिर क्यों कर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, और इस तरह से पीटीआई को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी वो लॉबिंग ऐसी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, और वो कहते हैं पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जमहूरियत यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है जो होनी चाहिए। इन सारे मामला पे हम देख रहे हैं यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, दीगर इदारे भी जो हैं, उन लोगों ने हमेशा बोलना शुरू कर दिया है अब से। और एक बात ये भी ज़ाहिर है, एक बड़ी सॉलिड बात है कि इमरान खान जो है वो जनवरी में बाहर आ जाएंगे। और ये जो अभी 2 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी जो बैठेगी, आज जो बैठक हुई है गैर रस्मी तौर पर पीटीआई की अपनी कमेटी के मेंबरान की, तो वो इस बात पर मुत्तफिक नज़र आए हैं कि जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा जो है वो हतमी होगा, और हर सूरत ये बात की जाएगी। और इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन का जो क्याम है, 26 नवंबर के जो वाक़या था डी चौक का, या फिर प्रोटेस्ट के हवाले से जो गोलियां चली, क्यों चली, किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई, ये सारा जो है जुडिशल कमीशन में वाजे हो जाना चाहिए। और फिर 9 मई योम बगावत के नाम पर भी याद किया जाता है, और हमने देखा कि सियासी दहशत गर्दी की टर्म भी इस्तेमाल हुई है ख़ास तौर पर अपोजिशन के लिए। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो कमीशन बनाने का मुतालबा है, क्योंकि जितने भी हुकूमती हल्के हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, वो तमाम लोग जो हैं जुडिशल कमीशन बनाने पर मुत्तफिक नज़र आते हैं। लेकिन ये जो सियासी कैदियों वाली बात है, एक हमें सुनवाई ये भी कह लीजिए दी है कि जो सियासी कैदी हैं, ज़ाहिर है जिन लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया और वो वाकई में सियासी कैदी हैं, तो उनकी जो रिहाई है वो भी मुमकिन हो सकती है। कमेटी के जो मेंबरान हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की कमेटी है या फिर जो अपोजिशन है पीटीआई उनकी कमेटी है, ये टीओआरस जो है वो तय करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दीवाने का ख्वाब, वो एक ये भी चल रहा है कि हमने देखा कि नून लीग जो है वो नवाज शरीफ की वजह से थी, और उस नून को माइनस करने की जब कोशिश की गई, उनको कबूलियत नहीं दी गई। हमने देख लिया जिस तरह से उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, और फिर उनके साथ वो कहते हैं ना राजीनामा होने के बावजूद जो है उनको कबूलियत बिल्कुल नहीं मिली है, और उनके भाई वज़ीर आज़म बने हैं। तो अभी नवाज शरीफ कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि उनको जो सियासी तन्हाई है उसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमने सुनी राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश, उन्होंने कहा कि क्यों ना मुल्क की बेहतरी के लिए और सियासी मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के ऐसा हो कि जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान साहिब का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कि फितना और बहुत सारे दीगर टर्म्स हम सुनते रहते थे राना सनाउल्लाह साहब से। तो जब हमने ये लफ्ज़ सुना तो हमें हैरत ये हुई कि शायद कहीं ना कहीं से इवन के गवर्नमेंट डिनाई करिए कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने एब्सोल्युटली नॉट का जो ट्वीट है गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं किया। तो इसका मतलब यही नज़र आता है कि जितनी भी एफर्ट्स जो हैं वो पीटीआई को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए कर ली गई, जो कि कहीं और से ऑपरेट होने वाले सियासतदान थे। वो तो बहुत सारे लोग पीटीआई फौरी छोड़ गए, लेकिन अवाम ने पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा। अवाम जो पीटीआई का सोशल मीडिया था उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शायद बहुत मंजे हुए सियासतदान तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहते हैं ना कि पुरअज़्म तरीके से खड़े रहकर ये साबित कर दिया। मेरी नज़रों से गुजरी जो अदरीस मलिक की बेटी की गुफ्तगू थी, बहुत जज्बाती गुफ्तगू थी, और जिस तरह से उन्होंने बातचीत की वो नज़र आ रहा था। क्योंकि माजी में जब हम देखते हैं ना जमहूरी हुकूमतों को जब हुकूमतों से निकाला जाता था, टोपल होती थी गवर्नमेंट, तो लोग अक्सर ये चाहे वो दिखावे की मिठाइयाँ बांटा करते थे, लेकिन वो बांटा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये वाली रस्म जो है इमरान खान के जाने के बाद से अधूरी रह गई, क्योंकि अवाम ने इस पर रजिस्ट किया। लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है, ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अब ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है, क्या वाकई में इमरान खान जो हैं जो वो मंशूर देते हैं पाकिस्तान की तरक्की का, अगर उनको मौका मिलता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह बैसाखियों से उनकी हुकूमत बनवाई गई थी, उनको लाया गया था, वट एवर कोई भी टर्म हम इस्तेमाल कर लें, तो क्या अवाम को क्या वो क्यों निजात दहिंदा जो है वो इमरान खान नज़र आते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी अगर हमारी बात हो, केपी के लोगों से बात हो, पंजाब के, इस्लामाबाद के, सिंध के, इवन मैंने जो बलोचिस्तान भी ट्रैवल किया तो लोग इमरान खान का नाम लेते हैं। अभी भी जो सारी गुफ्तगू इधर उधर हो रही है 2024 कैसा रहा और 25 कैसा आएगा, तो चाहे हमारी एंटरटेनमेंट के लोग हैं, अब मैंने देखा सबा कमर को, उन्होंने भी कहा कि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। राशिद लतीफ़ भी यही कह रहे हैं,
اور جو بیرونی دنیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سیاسی طور پر کسی کو بھی وکٹمائز کر کے ان جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اب بہت ساری چیزیں نا اوپن ہو چکی ہیں. اگر واقعی میں پاکستان کو اپنی فورن پالیسی ترتیب دینے کی کہتے ہیں نا کہ سخت نہیں تھی, تو میرا نہیں خیال ہے کہ بات وہیں سے شروع ہو جائے گی کہ جب یوکرین وار ہوئی تھی اور عمران خان رشیا بیٹھے تھے. ابھی حالیہ ہم نے جو پریس بریفنگ دیکھی ISPR کی طرف سے ہمارے سامنے یہ بھی آیا جی, طالبان کو بھی عمران خان ہی لے کر آئے تھے, جس کو خیر اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس کے وزراء تھے, جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری سمیت دیگر لوگ بھی بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. اس وقت کے تو جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ, انہوں نے طالبان کی سیٹلمنٹ کی بات کی تھی, اور اسی سارے پیرائے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے, اور پھر جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے جو کہ ظاہر ہے PDM 1 والا دور ہے, تو وہ چیزیں اس طرح سے آگے بڑھتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی جمہوریت میں کوئی بھی وزیر اعظم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کا دورہ کرنا چاہتا ہے؟ فار ایگزامپل کشیدگی بڑھ رہی تھی یوکرین کے حوالے سے, اور کیا عمران خان اتنا طاقتور وزیر اعظم تھا کہ وہ خود سے یوکرین چلا گیا؟ اور پھر کیا عمران خان اتنا طاقتور وزیر اعظم تھا کہ اس نے طالبان کو بھی سیٹل کروا دیا اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا؟ اگر ایسا ہی تھا کہ عمران خان اتنا اسٹرانگ تھا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈائری لے کر اس طرح سے چلا گیا ہوگا. اور اس دن کی جو داستان ہے, جو کہ ایک مرحوم ارشد شریف جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود تھے PM آفس میں, فریاد ریس سمیت دیگر صحافی بھی تھے, وہ تو کچھ اور ہی صورتحال بتاتے ہیں. وہ یہ ان کی جو کہانی ہے وہ یہ بالکل بھی واضح نہیں کرتی ہے کہ عمران خان اتنے طاقتور وزیر اعظم تھے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ خود کرتے ہیں. اگر پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو اپنی فارن پالیسی جو ہے اپنے مفادات کی آڑ میں ترتیب دینی ہے, اور ان کو اگر کسی شفٹ میں جانا ہے یا نیوٹرل پالیسی اپنانی ہے, اس طرح سے alliance امریکہ کا یا نیٹو کا ان کے مفادات کو سرو نہیں کر سکتا, اور وہ رشیا اور چائنا اپنے اکنامک مفادات دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے ان دنوں میں بڑا سنا کہ چینی اتنے روپے کی مل جائے گی, پیٹرول اتنے روپے کا مل جائے گا, اگر ہم رشیا کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو زیادہ مضبوطی سے استوار کریں گے یا اپنی جو ٹریڈ ہے ادھر بڑھائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چکنا چوپٹ ہو گیا سارا کچھ, وہ چیزیں اس طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دی. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ماضی میں جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنی جو فارن پالیسی اور اپنے جو تعلقات ہیں اپنے مفادات کی آڑ میں ہی ترتیب دیے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ پاکستان جو ہے مفاہمت کہہ لیجئے یا مصلحت کہہ لیجئے, ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یہی سوٹ کرتا تھا. اور یہ ہم انالیسس بعد میں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم 9/11 کے بعد سے ہم اگر یہ نہ کرتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا, اور اگر ہم 79 کے بعد سے یہ نہ کرتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. اور ابھی بھی جو رجیم چینج ہوا ہے شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مکافات عمل کے طور پر سامنے بھی آ چکی ہیں, اور یہ نظر آ گیا ہے کہ چاہے اداروں نے جتنی بھی سپورٹ دی ہے, طاقت دی ہے, اس طرح سے نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے ہیں. اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ میثاق جو مفاہمت ہے نا وہ ضرور کر لیا جائے, اور دونوں جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی PMLN نون, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اب ملکی مفادات کے لیے یہ جو آپس کی جنگ ہے نا, جو نفرت کی سیاست ہے, وہ صرف PTI کو جو بلیم کیا جاتا ہے وہاں نظر نہیں آتی ہمیں ابھی بھی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ایسے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان مذاکرات کو جو ہے وہ سبوتاج کیا جائے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے, کیونکہ اگر مصنوعی طور پر یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ جس دن ایک اپوزیشن جو ہے پاکستان میں احتجاج کر رہی ہے وہاں پر گولی چلتی ہے اور ان کو منتشر کیا جاتا ہے, تو اس دن اسٹاک ایکسچینج بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے, تو کیا یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پر کیسے بھی حالات ہوں گے؟ ہماری تو اکانومی بہت اچھی اور ہماری اسٹاک ایکسچینج بہت آسمانوں کو چھو رہی ہے. اگر ان فیکٹ ایسے ہوتا تو ہمارے ہاں اتنی غربت نہ ہوتی, اتنی مہنگائی نہ ہوتی, روپے کی قدر گرتی نہ ہوتی, اور ڈالر جو ہے میرے خیال میں شاید 100 روپے کی قدر پہ یا واپس اس پہ آ جاتا, شاید 150 ہی ہو جاتا, لیکن وہ ہمیں مسلسل ہیلو بہانوں سے بڑھتا ہوا ہی دکھائی دیتا ہے. تو اگر ہم اوور آل اینالائز کریں تو پھر ہمیں چیزیں اس طرف دکھائی نہیں دیتی ہیں جو ہونی چاہیے, جو گورنمنٹ کہتی ہے, گورنمنٹ کے انڈیکیٹرز یا اشاریے یا عددی طور پر جو گورنمنٹ انالیسس دیتی ہے. لیکن عوام بیچاری جو ہے نا وہ مہنگائی سہ رہی ہے, وہ بے روزگاری سہ رہی ہے, وہ سیاسی طور پر جو ہے نا جبر و ظلم جو ہے نا وہ سہ رہی ہے. تو اس سارے کا حل جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہو سکتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو رانا ثناءاللہ کی خواہش ہے کہ عمران خان زرداری اور جو نواز شریف ہیں وہ ملاقات کے لیے بیٹھیں. جیسے میں نے کہا نا کہ نواز شریف کیا سیاسی تنہائی کا شکار ہونا پسند کریں گے کہ چاہے ان کی بیٹی اقتدار میں ہو یا ان کا بھائی ہو اور وہ خود مائنس ہو جائیں سیاست سے؟ تو میرے خیال میں شاید یہ خواہش ان کی جو رد ہوتی نظر آ رہی ہے. ایسا ہو نہیں پائے گا, کیونکہ جو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 3 بڑے نام لے رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان چاہے وہ جیل سے واپس بھی آ جاتے ہیں تو کیا
وہ اس ملاقات کے لیے راضی ہوں گے؟ کیا وہ بیٹھ سکیں گے زرداری کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ؟ کیونکہ حقائق تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں اور عمران خان کی سیاست اور سلوگنز بھی کچھ اور ہی بتاتے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کی جب تصویر سامنے آتی ہے کے پی میں ملاقات کی، تو چونکہ 26 نومبر کو گولی چلنے کے بعد سے عام شہری جو ہیں ان کی جان چلی گئی تھی، تو عمران خان نے واضح طور پر پیغام دیا کہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی بھی ملکی معاملے پر یا جیسے بھی، تو ان کو اس طرح کی تصاویر جو ہیں وہ جاری نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کیا عمران خان اور زرداری اور نواز شریف کی ملاقات کی فوٹو نکلتی ہے تو پھر عمران خان کی جو سیاست ہے وہ کس رخ جائے گی. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی سیاسی حریف کے ساتھ بات چیت نہ کریں یا ملاقات نہ کریں یا مذاکرات نہ کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کے بیانیوں کا یہ سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں ویسے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی عمران خان نے بڑی سخت و تلخ باتیں کی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے عمران خان کے لیے اچھا خاصا ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور عمران خان بھی بڑے مؤدب انداز میں ان کو پکارتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں یا ان کا ذکر کرتے ہیں. اور ان کی پوری پارٹی بھی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم نے دیکھا کہ مولانا نے لیڈ کیا، اور حکومت سے پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے وہ بات نہیں کرتی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ مولانا کے گھر جاتے تھے، وہاں پر بات چیتیں ہوتی تھی، اور مولانا کے بقول کہ ہم نے اپنے بہت سارے اہداف جو ہیں وہ پورے کر لیے. اور وہ بظاہر ہمیں مدارس بل جو سوسائٹی ایکٹس کے تحت صدارتی آرڈیننس آیا، اس شکل میں بھی ہمیں نظر آیا کہ مولانا اپنی کامیابیاں جو وہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن ایک اور کامیابی تھی جو مولانا نے ہدف بنا رکھا تھا کہ میں نے صدر بننا ہے. اب کچھ کہہ لیجیے بعض گز یوں بھی ہے کہ جو شہباز شریف ہے ماضی کے وزیر اعظموں کی طرح وہ بھی 5 سال پورے نہیں کریں گے. تو کون سا ایسا متفقہ شخصیت ہوگی جو وزیر اعظم بنے گی جس کو عمران خان بھی قبول کر لیں گے؟ کیونکہ مینڈیٹ چوری والا مطالبہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسے اس کو عمران خان کے اس مطالبے کو ٹیکل کیا جائے. تو کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ قبول ہو جائیں ایز وزیر اعظم؟ یہ مولانا کی بھی کچھ خواہش نظر آتی ہے کہ اگر صدر نہیں تو شاید وزیر اعظم ہی صحیح. اور ابھی اگر ہم دیکھیں مذاکراتی کمیٹیوں میں بھی تو ہمیں جے یو ایف اے جو ہے بڑی اہم جماعت ہے، کامران مرتضیٰ سمیت ان کی کوئی کسی نہ کسی لیڈر کو ضرور مختلف کہہ لیجیے کمیٹیز میں شامل ہر صورت کیا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہو یا دیگر معاملات ہوں. لیکن اس مذاکراتی کمیٹی میں وہ جو بالکل باہر ہے، تو کیا ان کا کوئی اپنا بھی مفاد جو ہے مستقبل کے لیے جڑا ہوا ہے؟ فردر اس طرح کی اور بھی اپڈیٹس آپ کو دیں گے، دیکھتے رہیے ہمارا ویڈیو.